یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو، میں نے اس کو کہا دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما۔ کام میں نے اس کو بتایا، غریب آدمی کو افطار کرا، سارے دن میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، لیکن کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا۔ کہتے 2 گھنٹے میں کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، اور بتا دیا وہ کرنے لگا۔ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں موتقیف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا کہتے ہیں مسجد تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا، روزہ رکھا، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے، ذکر میں گزار دیا کرتا۔ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، کام کرایا اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ آج نہیں آیا، یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ کچی آبادی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، بخار ہے تپ رہا، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ حضور آج رات کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ جب دفن رمضان المبارک کے اندر کے بعد آخری اشرا، شب قدر کی تلاش کا میں اشرا، نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو حضرت فرمانے لگے اٹھو آگے بڑھو، اور یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ وقت تھوڑا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر مناسب جاتے سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں، تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ کہتے میں تو 2 آدمی لے وہ گیا تھا مفت جنازے کی پہ، اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا۔ میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ جنازہ تو پڑا، اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں، اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس، اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب پہ دیں، لے گیا، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ میں نے سنا صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تیرا بیٹا اور مزدور یہ گھڑا کر کے سن لیا، حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا، غور سے سن لیا ہے آپ۔ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، تو میری آپ سے اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں، وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی، بڑے درد کے ساتھ آپ کو خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، تڑپ کے کہنے لگا ذاتی اخراجات کو یہ کچھ میرا کم بیٹا کیا جائے۔ پر میرا مرشد نکلا،
ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، ان کے اپنے لباس بابا کے، صاحب نے کپڑوں کہا کے، تھا اٹھ فریدا سوتیا، اور وہ اخراج میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا اگا اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں مل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو تو بخشیا جا، شاید اٹھ اگر میں فریدا سینکڑوں ستیا، کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن جھاڑو دے بیسوں مسیح، لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے رب گزارتے ہیں۔ جاگدا تیری سارا دن داڑھی سوئے نال رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے میرا کپڑے رب کس لیے ہمیں خریدتے بھی ہیں۔ اپنی بارگاہ میں عید کی قبول نماز فرما۔ بڑی سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا جی، میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کو پہننا تو وہ پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب ہیں، اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں آسان ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پکا روزے دار کی فضیلت کیا وار سے پار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، وہ مرضی کرے گا، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہ اتنی بڑی بات، حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہے، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ 2 لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی عزت نفس مالک ایک دفعہ کبھی غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا، جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو
خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا آپ خودداری سے جیئے، عزت محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے پڑھو ترمذی شریف، حضرت اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی میں کا۔ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ایاز بیٹھا ہے، چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ، رب کے رسول سے رہی مانگ۔ شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ شاید ناراض نہ ہو جائے، وہ لذتیں کہاں؟ اچھا شعری ذوق ہے۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے، پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، بیچارے، اور آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ تو ایک سیٹ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، آپ کی حالت پیچھے سے جا کے نا چلو خرچہ چل تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا تو رہتا تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کہا کروں، بادشاہ یہ پکا بھیک اس رہنا، کو وہ جن دیجئے کو جس کا خزانے خدا نہ چاہیے ہو، تھے وہ دوڑ گئے، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا وہ تھا کہ خاص روٹی جو ہے نا وہ اس طرح انسان کو کی کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، مزدور نا دوپہر کو وہ روٹی لاتا نصیب ہے ہوتا ہے۔ ساتھ، یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا وہ دیکھ اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، دو روٹیوں کے کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے، شکر ادا کر رہا آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے۔ فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے۔ دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا وہ اندر سے آواز آ رہی ہے تو اندر میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت میں بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے بعد رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا،
اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے، نہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں 3 گھنٹے بیٹھیں، میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں، کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں، روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا، تو فرماتے میں ایک چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد، رب کریم کے اب اگر گھر زیادہ کے کھانا دروازے ہوگا کے تو طبیعت میں پاس آ کے سستی بھی میں آئے گی، دنیا داروں سے میرے لیے مانگوں گا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا یہاں کھانے کے کے بھی ساتھ بندہ باتوں سے سوال کرے گا، چل دوڑ جا۔ تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہن کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اللہ خیر کرے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا سارا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ، اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے فلانی جگہ، اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے۔ بتا تجھ سے دین مانگو کہ دنیا ایک تو تراویح، روزہ تراویح، اور تیسری تو آپ کے پاس ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی کے ہیں دروازے کی غلامی مانگتا ہوں کہ جن میں عمل تو تھوڑا کبھی اس سے ہے دولت اجر نہیں زیادہ مانگنے ہے۔ گیا تو تجھ سے مانگوں گا خودداری۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے۔
ایک روٹین کی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، نہیں ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ اور روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے،
پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے. تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی, سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے. تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے. رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے, تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ کرے روٹین بن جائے, چیزیں تبدیل ہو جائیں. وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے, پرہیز کرنا مشکل ہے. تو بدلنے لگی ہے نا روٹین, آ گیا نا رمضان, پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا. لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی. ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے, اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے. تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں. عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ, حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں, عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں. نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی, ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا. تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے, اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے, وہ روٹین بنا لیں. یہ موقع آیا ہے, ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو, ماحول کو, بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو. یہ آپ ارادہ کریں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے, اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں, اور رمضان